تیرا نام لے کے پکارا رسول اللہ تیرا نام لے کے جس چیز کی نسبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی گئی وہ چیز تمام چیزوں سے اعلیٰ ہوتی گئی افضل ہوتی گئی میرے نبی پاک جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں سے افضل ہو گیا میرے آقا جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہو گیا میرے آقا جس سال تشریف لائے وہ سال تمام سالوں سے افضل ہو گیا میرے آقا جس مہینے تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے نئی نئی دعووں کی آواز میں جس مہینے میں حضور تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا افضل ہو گیا میرے نبی پاک جس دن تشریف لائے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو گیا اور حضور جس گھڑی میں تشریف لائے جس لمحے تشریف لائے وہ لمحہ بھی تمام لمحوں سے اعلیٰ ہو گیا وہ لمحہ بھی تمام لمحوں سے اعلیٰ ہو گیا اگر یقینی آقا تو سنے جب میرے آقا کی نعمت کا لمحہ قریب آیا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور وہ جب میرے آقا کی ولادت کا لمحہ قریب آیا تو آسمان کے ستارے میرے اتنے قریب آ جاتے ہوئے کہ مجھے لگتا تھا کہ پائے میرے صحن میں گر پائیں گے اور لوگوں آپ فرماتی ہیں لوگوں سنو جب میرے آقا کی ولادت کا لمحہ قریب آیا میرے بدن سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی جس کی چمک اتنی زیادہ تھی میں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن مجھے شام اور بصرہ کے محلات نظر آنے لگے اور لوگوں سجدہ کا یہ مقام ہے مکے میں بیٹھی ہے بصرہ نظر آنے لگا شام کے محلات نظر آنے لگے جب سجدہ کا مقام یہ ہے والدہ کا مقام یہ ہے جو امام الانبیاء کا مقام ہوگا تو پھر میں کیوں رہتا ہوں سرداریاں مختاریاں محمد اندے ختم ہو گیا سرداریاں مختاریاں محمد اندے ختم ہو گیا دلداریاں تیاریاں محمد سے ختم ہو گیا جب حضور کی ولادت کا لمحہ قریب آیا علامہ جلالدین سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور آپ لوگوں نے جن کی کتاب جلالین شریف ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور اللہ نے آپ کو بھی شان عطا فرمائی اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ایک بار نہیں دو بار نہیں 10 بار نہیں 20 بار نہیں اور خاطر نہیں بلکہ جاگتے ہوئے 70 سے زائد مرتبہ میرے آقا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ فرماتے ہیں لوگوں جب میرے آقا کی ولادت
کیا ہو جاتا ہے؟ ہر طرف روشنی ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، حق ظاہر ہو جاتا ہے، باطل ٹوٹ جاتا ہے، آورنا کے لوگوں گھبراتا کی ولادت ہوتی ہے، صبح کو طلوع ہونے والا سورج جب حضور کی ولادت ہوئی 4 بجے کا قریب وقت ہے، حضور دنیا میں آئے نا، تو جب سورج طلوع ہوا آپ فرماتے ہیں اس کی روشنی میں عظیم اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی، بعض دفعہ بادل ہو تو سورج کی روشنی کم ہوتی ہے، گرمی ہو تو اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہوتی ہے، صبح کو طلوع ہونے والا سورج اس کی روشنی میں عظیم اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ شاہ مدینہ میں آ کر جمعہ کرنے والوں، پہلے بھی سورج طلوع ہو جاتا، پہلے بھی روشنی دیا کرتا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ صبح طلوع ہونے والا سورج اس کی روشنی میں عظیم اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، آج نبیوں کا امام آ گیا ہے، آج رامنا کا نام ہے، آج غریبوں کو گلے لگانے والا آ گیا ہے، آج یتیموں کا والی آ گیا ہے، غریبوں کا حامی آ گیا ہے، یتیموں کا والی آ گیا ہے، جسے کوئی گلے نہیں لگاتا تھا اسے گلے لگانے والا آ گیا ہے، جس کی بولی سننے والا کوئی نہیں تھا آج اس کے ٹکڑے سننے والا آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب آقا کی ولادت ہوتی ہے، صبح کو طلوع ہونے والا سورج اس کی روشنی میں عظیم اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور حضور کی ولادت کی وجہ سے ساری دنیا نور سے بھر جاتی ہے۔ ساری دنیا حضور کی ولادت کی وجہ سے نور ہی نور، حضور کی آمد کی وجہ سے ساری دنیا نور سے بھر جاتی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی، ہر طرف اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ اور آئیے اسی روشنی کی بات ہے، اسی روشنی کی بات ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں کپڑے سی رہی تھی، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، میں کیا کر رہی تھی؟ اونچا کیا کر رہی تھی؟ آپ فرماتی ہیں میں کپڑے سی رہی تھی، سوئی سے کپڑے سی رہی تھی، سوئی گر جاتی ہے، میں تلاش کرنے لگی، لیکن مجھے تلاش کرنے میں سوئی نہ مل سکی، کیوں؟ اس لیے کہ اندھیرا تھا، روشنی نہیں تھی، میں سوئی تلاش کرنے لگی، سوئی نہ ملی، جتنے میں میرے آقا کی آمد ہوتی ہے، حضور کی آمد ہوتی ہے، جب میرے آقا کو بتایا، حضور مسکرائے، سارا حجرہ روشن ہو جاتا ہے، اور مجھے گلچرا سوئی مل جاتی ہے۔ یا رسول اللہ فرماتی ہیں کہ حضور سے جب میں نے کہا نا حضور سوئی گم ہو گئی ہے، حضور مسکرائے تو سارا حجرہ روشن ہو گیا، اور مجھے میری گم شدہ سوئی واپس مل جاتی ہے۔ اور باقاعدہ عورتیں آئیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، کہا حلیمہ کیا بات ہے، تیرے گھر میں ساری رات چراغ روشن رہتا ہے،
کیا ہوتا ہے؟ اونچا بولے، کیا ہوتا ہے؟ تیرے گھر میں ساری ساری رات چراغ روشن رہتا ہے، امیر بھی ہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، لیکن رات ہوتی ہے وہ چراغ بجھا دیتے ہیں۔ حلیمہ تو بڑی غریب تھی، اب تو ساری ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا رہتا ہے، یہ تو بتا اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ تو بڑی غریب تھی، بڑے بڑے امیر بھی ہیں، لیکن جب رات ہوتی ہے کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی مثال دیکھ لیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن جب رات ہوتی ہے تو لائٹیں اضافی بند کر دیتے ہیں۔ کہا تو بڑی غریب تھی، اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ کہا آؤ بتاتی ہوں میرا امیر ہونے کا راز کیا ہے۔ آئے محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ عورتوں نے کہا حلیمہ سعدیہ ایک بتا، ساری ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتا ہے بجھتا نہیں، بڑے بڑے امیر ہیں، رات کو وہ بھی چراغ بجھا دیتے، لیکن تو اتنی امیر کیسے ہو گئی؟ تو بڑی غریب تھی، تیرا امیر ہونے کا راز کیا ہے؟ یہ تو بتا تو کیسے امیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا بتاتی ہوں میرا امیر ہونے کا راز کیا ہے، میں کیسے امیر ہو گئی؟ آنکھوں کو بندر لے جاتی ہیں اور میں آقا کی گوڑے میں موجود ہیں، حضور کی گوڑے میں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا اور وہ سوال کیا ہے حلیمہ تو کیسے امیر ہوئی ہے؟ سنو جب سے یہ سونا آیا ہے حلیمہ نے سارے دیے بجھا دیے ہیں۔ جب سے یہ سونا آیا ہے نا میں نے سارے دیے کیا کیے ہیں؟ اونچا، میں نے سارے دیے بجھا دیے ہیں۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ دوسرے کمرے میں جاتی نا، روشنی نہ ہوتی نا، تو حضور کو اٹھا کے لے جاتی، آئے حضور کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاتی، وہ کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو بھوک لگتی، حضور کو دیکھتی، پیاس لگی ہوتی، حضور کا چہرہ دیکھتی تو ساری پیاس ختم ہو جاتی، تو پھر کیوں نہ کہے تو سیائے کہ کھل رہیاں بہار آیا رسول اللہ، تو سیائے کہ کھل رہیاں بہار آیا رسول اللہ۔ جس کا یقین ہے وہ ضرور آئے تو بہار آئی، وہ ضرور آئے تو روشنی آئی، وہ ضرور آئے تو روشنی آئی، وہ ضرور آئے تو حق آ گیا، وہ ضرور آئے تو باطل مٹ گیا، وہ کے ساتھ پڑ گیا اسی آئے بہار تو سی آئے کھل گئیاں حضرات محترم صحابہ نے صبر چھوڑ دیا، صحابہ نے صبر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، اولاد چھوڑ دی، ماں باپ چھوڑ دیے، مال چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن حضور کو نہ چھوڑا۔ کیوں؟ صحابہ کو پتا تھا ساری بہاریں حضور سے ہیں، اسی آئے کھل گئیاں۔ ابھی بھی
یقین نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا محبوب اگر ہمارے آقا نہ ہوتے نہ دن ہوتا نہ رات ہوتی نہ جنت ہوتی نہ گھٹنا ہوتی نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتا نہ آدم ہوتے نہ فرشتے ہوتے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اگر میرا معبود نہ ہوتا میرے معبود کی امت نہ ہوتی موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا وسیلائے کہ تجھے تیار بیت اللہ کو بھیجنے سے غلام ہو جاتے ہیں. لوگ حج پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں پہلی نگاہ پڑھنے پہ تو آنکھوں میں ہوتا ہے لیکن یہی بیت اللہ حضور کی آمد میں دھول دھو کے چھپانا رہا ہے. 3 دن اور 3 راتیں بیت اللہ کے دور سے آواز آئی اب تجھے پیر دھول دے گا اب میری زیارت کرنے والے آئیں گے اب میں ذاتیت کی اجازت سے پاک کیا جاؤں گا. 3 دن اور 3 راتیں کعبہ چلا بھی آقا کی آمد پہ جوم کے خوشیاں مناتا وسیلائے تیرے تیار. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا طواف حضور کو لینے کے لیے آتی ہیں جو سواری پہلے کنٹرول تھی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی. جب حضور سوار ہو جاتے ہیں اب اٹھنے کا نام نہیں لیتی. لوگوں نے پوچھا حلیمہ یہ تو بتا تمہیں یہ سواری کس نے دی ہے تمہیں یہ عورت کس نے دی ہے. کئی سواری جو کنٹرول تھی چلنے کا نام نہیں لیتی تھی. آپ نے جواب دیا اور سوار کرنے والوں تمہیں پتا نہیں تمہیں معلوم نہیں آج حلیمہ نے سواری نہیں بدلی بلکہ اس نے سوار دیا ہے. جانور بھی جان دے مجھ پہ سوار ہونے والا کوئی اور نہیں ہے الامتیوں کا امام ہے اسی آئے انسانوں نے بھی خوشیاں منائی انسانوں نے بھی خوشیاں منائی حضور کی آمد پہ فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی حضور کی آمد پہ فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی حضور کی آمد پہ حیوانوں نے بھی خوشیاں منائی دانوں نے بھی خوشیاں منائی. تو انہیں پتا تھا اب ہماری فریاد سننے والا آ گیا ہے. آپ نے وہ قصہ سنا دیا اور حضور کی بارگاہ میں آیا اپنے والد کی شکایت کرنے لگا آقا میرا مالک مجھ سے کام بہت کرواتا ہے لیکن آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہا. اور کبھی بتاوے کہ آپ کے نام میں اور ہمارے ٹکڑے سننے والے وسیلائے جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے صحابہ نے حضور کے لیے نیا منبر بنایا. صحابہ نے حضور کے لیے نیا منبر بنایا. حضور آپ اس منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو خطبہ دیا کریں میں لیا کر حضور کے طریقے کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب اس طرح کو حضور سے کیا جاتا ہے وہ تینوں دلیں جانا اسے بھی پتا تھا میری بہاریں حضور کی وجہ سے میں رونے لگا
اللہ موجرہ خاموش ہو گیا اسی آئے کہ پھر چیا دلانا چین پایا ساروں کے والا دلوں کا چین دلانا چین پایا بے قرار یا رسول اللہ دلانا چین تسی یاسین دیتا مزمل دے مدثر ہو میں گرا تیرا نام لے کے پکارا یا رسول اللہ میں گرا تیرا نام لے کے حضرات محترم انشاءاللہ آنے والی صبح کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے جلدی اٹھیں، نئے کپڑے ہیں تو نئے کپڑے پہنیں، نہیں ہے تو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، وضو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور کثرت کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔